اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معاشی زندگی سب ٹاپک ہے اور کاروبار کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کاروبار کی شرائط کی ہم نے بات کی تھی، کاروبار کی نوعیت کی بھی بات کر لیں کہ نوعیتیں کیا ہیں کاروبار کی۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو دو میجر کیٹیگریز ہیں، یا آپ چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں یا خدمات کا کاروبار کرتے ہیں، یعنی آپ گڈس کا کاروبار کرتے ہیں یا آپ سروسز کا کاروبار کرتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے آپ جوتے بیچتے ہیں، آپ مٹھائی کی دکان ہے آپ کتابوں کی دکان چلاتے ہیں، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کھانے کا کاروبار کرتے ہیں، تو یہ گڈز ہیں۔ آپ ایک چیز پیسے لے کے ایک چیز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ چیز محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کتاب ہاتھ میں ہوگی، کھانا آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے منہ میں ہوگا، آپ کو اس کا ذائقہ پتہ چلے گا۔ یا اسی طرح سے کپڑا ہے، جوتے ہیں، کچھ بھی ہے، یہ سب گڈز ہیں۔ دوسرے کاروبار جو ہیں وہ سروسز والے ہیں، جس میں آپ کوئی چیز ہاتھ میں نہیں دے رہے ان کو، لیکن آپ ان کا کوئی کام کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کی ٹیلی ویژن ریپیئرنگ کی شاپ ہے، آپ کی موبائل ریپیئرنگ کی شاپ ہے، تو آپ ریپیئر کر رہے ہیں نا، آپ سروس دے رہے ہیں۔ آپ ٹیلرنگ کی شاپ ہے تو آپ ٹیلرنگ کی سروسز دے رہے ہیں۔ آپ کی گرافک ڈیزائننگ کی آپ کا بزنس ہے تو آپ سروس دے رہے ہیں نا، گرافک ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں کلائنٹس کو آپ، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ ہاتھ میں پکڑ کے کہیں پھرتا رہے گا، وہ اس کی ایک نیڈ ہے، آپ نے اس کو سروس دے دی ہے۔ کوریئر سروسز ہیں، ایمبولینس سروسز ہیں، ہاسپٹل سروسز ہیں۔ اس وقت جو دنیا میں زیادہ کاروبار ہیں وہ سروسز کے کاروبار ہیں، اور خاص طور پہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو گڈس سے نکال لیا باقاعدہ پلان کر کے، اور سروسز میں چلے گیا۔ یعنی امریکہ میں اس وقت جو ان کا جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً کوئی اوور 75% از کمنگ فرام سروسز، ایکچولی گڈس سے نہیں آ رہا۔ اب امریکی کاریں کتنی جگہ پہ بکتی ہیں، امریکہ میں بھی نہیں بکتی ہیں اب تو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے امریکن گڈس ادروائز بھی جو ہیں، جو بھی ان کے آئیکونک برانڈز تھے، وہ کھانے پینے کی چیزوں میں تو چل رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی اور ایسا برانڈ ان کا اب نہیں رہا نا۔ باقی جو برانڈز ہیں وہ فیشن برانڈز کسی ایک ملک کے نہیں ہیں، وہ کئی ہاتھوں میں بکا کے پتہ نہیں کتنے برانڈ ایک بڑے امبریلا کے نیچے جمع، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ جو لوئی وٹون والا گروپ ہے اس وقت، جو LVMH، اس کے انڈر پتہ نہیں کتنے 30-35 برانڈز ہیں ان کے انڈر، اور کئی ایک بڑے ایسے ہیں جو ہمیں بھی پتہ ہیں، بہت ویل نون برانڈز ہیں ایکچولی۔ تو اس کے اوپر ایکچولی کس کی اونرشپ ہے تو ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی ہم نے۔ تو سروسز ایک ایریا ہے اور گڈز ایک ایریا ہے۔ تو آپ کاروبار کی نوعیت میں یہ پہلے طے کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو کیا دینا ہے۔ دیکھیے، جو گڈز کا کاروبار ہے، چیزوں کا کاروبار ہے، اس میں آپ کو انوینٹری میں ایک باقاعدہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو کچھ چیز خریدنی پڑے گی نا پہلے خود سے، اور پھر بیچنی پڑے گی آپ کو، تو اس کے لیے آپ کو ایک انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ جو سروسز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کم ہے، آپ کو صرف انفراسٹرکچر چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کوریئر سروسز شروع کرنی ہے تو آپ کو کچھ آفیسز چاہیے انفراسٹرکچر کرائے پہ، آپ کو کچھ ملازمین چاہیے، آپ کو کچھ موٹر سائیکلیں چاہیے، شاید آپ کو کچھ نیٹ ورکنگ چاہیے، ایسی کوئی گاڑیاں 2-4 آپ کو چاہیے جو کہ جن کے تھرو آپ گڈس کو ٹرانسپورٹ کر سکیں جن کو۔ تو یہ انفراسٹرکچر ہے آپ کا۔ سروسز میں آپ کی میجر انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر میں ہے، اور گڈس میں آپ کی میجر انویسٹمنٹ ہمیشہ گڈس میں ہے۔ بہت معذرت۔ اب یہ آپ بہرحال آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ گڈس میں پرٹیکولرلی کوشش کیجئے وہی کام کریں جس کا آپ خود جانتے ہیں، جس کا آپ کو کچھ نہ کچھ تجربہ ہے، ورنہ آپ اس کے بارے میں تفصیل بہت جانتے ہیں، اور وہ بھی آپ اس کو پھر اس کے حساب سے کیجئے۔ سروسز کا بھی معاملہ یہی ہے، لیکن سروسز میں تھوڑی سی رعایت مل جاتی ہے۔ فرض کیجئے آپ نے اگر گرافک ڈیزائننگ سیکھ لی ہے کسی بھی طرح سے، یا آپ نے ایپ ڈیولپمنٹ کا کام سیکھ لیا ہے، یا ویب ڈیولپمنٹ کا کام سیکھ لیا ہے، تو یہ کام وہ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ،
آپ آفر کر دیجئے، کوئی نہ کوئی کلائنٹ آپ کو مل جائے گا، اس کا کام کر دیجئے آپ کو پیسے مل جائیں گے. اس میں آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہے بیسیکلی، اور آپ کو کہیں آفس بنانے کی ضرورت نہیں، انیشلی کوئی اسٹاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی محنت کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اور اپنی محنت سے آپ پیسے کما سکتے ہیں بڑے اطمینان سے. تو یہ بھی فرق ہے گڈز اور سروسز میں. یو ہیو ٹو سی کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کیا ہے، آپ کے پاس کیپٹل کیا ہے، سرمایہ کیا ہے آپ کے پاس، آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور یہ سب سے عجیب بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرے پاس پیسے کم ہیں لیکن میں 2-4 دوستوں سے ادھار لے لوں گا، ٹھیک ہے، یا میں کوشش کروں گا مجھے بینک سے لون مل جائے، میں اپنا گھر، اپنے ابا کا گھر میں گروی رکھ دوں گا، وہاں پہ پلیج کر دوں گا، اور میں اس کے اگینسٹ لون لے کے ذرا اچھے طریقے سے کام کروں گا. جی میں یہ کیا بات ہوئی کہ پیسے تو ہے نہیں اور کاروبار کر رہے ہیں. تو پلیز یہ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے. اس لیے کہ کوئی بزنس، یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، بلکہ اندازہ نہیں پتہ ہونا چاہیے ایگزیکٹلی کہ کوئی بزنس پہلے دن پروفٹ میں نہیں آتا. ہر بزنس کا بریک ایون کا ایک ٹائم ہے. کسی کو 6 مہینے لگتے ہیں، کسی کو سال لگتے ہیں، کسی کو 2 سال لگتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں بریک ایون آنے میں. یہ آپ کے فوڈ پینڈا جو پھر رہے ہیں، جو رات دن ہر شہر میں پھر رہے ہیں یا ہر میجر شہر میں پھر رہے ہیں، اور وہ دیکھنے میں تو سارا وقت ان کا کاروبار ہی کاروبار ہے 24 آورس. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا جب مجھے کسی بھی سڑک پہ 2-4 فوڈ پینڈا والے لڑکے نہ ملے. لیکن اس کے باوجود فوڈ پینڈا ڈڈ ناٹ میک پروفٹ فار اے ویری لانگ ٹائم. اور امیزون جس کا آج اتنا بڑا ذکر ہے، جیف بیزوس جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہے یا شاید امیر ترین ہی ہو گیا ہے، اوور 10 years they didn't make a profit actually. ایک پیسہ انہوں نے نہیں کمایا، انہوں نے منافع نہیں کمایا انہوں نے. تو کیا آپ کا حوصلہ ہے، انویسٹمنٹ ہے؟ ان لوگوں کا کیا تھا؟ ان کے اپنے پیسے نہیں تھے، وہ سب پیسے وینچر کیپٹل کے پیسے تھے جو اسٹاک ایکسچینج میں ہیں، جو اور ادھر ادھر ہیں، جو لوگ جو انڈیا اس میں امریکہ میں تو بہت یہ ٹرینڈ ہے نا کہ لوگ اینٹیسپیشن میں انویسٹ کر دیتے ہیں. یعنی کتنے قصے آپ نے بھی ہو سکتے سنے ہو، میں نے تو سنے ہیں کہ جی وہ چند نوجوانوں نے طے کیا کہ جی ہم نے ایک فلم بنانی ہے، اور گھر گھر چلے گئے کہ جی ہم فلم بنانے لگے ہیں، اتنے ہمیں پیسے چاہیے، $10,000، جتنا آپ دیں گے وہ ہم لکھ لیں گے، اور جب بھی ہمیں پروفٹ ہوگا، جب ہم فلم بنا لیں گے، اور وہ اگر وہ بہت اچھی چل گئی یا جتنی بھی چل گئی، جو پروفٹ ہوگا اس ریشو سے آپ کو منافع مل جائے گا. پیپل ڈیڈ دیٹ. ایک بڑی مشہور مووی آئی تھی بلیئر واچ، ہارر مووی تھی. وہ اسی طرح نوجوانوں نے بنائی تھی، کندھے پہ اپنے کیمرہ رکھ کے $10 اکٹھے کر کے انہوں نے ایک بیسک اماؤنٹ جمع کی، اور بڑی لو کاسٹ انہوں نے فلم بنائی. ہارر مووی تھی. اس میں بہرحال میں نے تو نہیں دیکھی وہ فلم، میں ہارر فلمیں نہیں دیکھتا، لیکن وہ بہت چلی. اٹ بیکیم اے ہٹ، میڈ اے لاٹ آف پروفٹ. پروفٹ ہی پروفٹ تھا، کاسٹ تو تھی نہیں کوئی خاص اس میں. ایوری بڈی میڈ منی. چونکہ وہاں وہ پروفٹ لے کے گم نہیں ہو گئے نا، غائب نہیں ہو گئے. دے ڈسٹریبیوٹیڈ دیٹ پروفٹ اکارڈنگلی جو انہوں نے کمٹ کیا تھا. تو لہذا ہر کوئی، لیکن بلیئر وچ 2 جو انہوں نے بنائی، جو بڑے سرمایے سے نسبتاً بنائی، وہ فلاپ ہو گئی، وہ نہیں چلی. ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یو نیڈ ٹو سی کہ آپ کے بزنس کا بریک ایون کب آئے گا، اس حساب سے آپ پریپیئرڈ ہیں، گیئرڈ ہیں. اس لیے بڑی انویسٹمنٹ کا قصہ تو چھوڑ دیجیے. انٹرپرینیورشپ یہی ہے کہ آپ بغیر وسائل کے وسائل پیدا کریں گے. آپ وسائل پیدا کریں گے، وسائل استعمال نہیں کریں گے. یہ انٹرپرینیورشپ نہیں ہے کہ میں جا کے 5 لاکھ روپے کرائے کا دفتر لے لوں، اس میں 50 لاکھ کا فرنیچر ڈال دوں، 10 بندے ہائر کر لوں، اس کے بعد میں ایک اپنا جو ہے نا ایک بڑی سی گاڑی بھی لے لوں، اور میں پہلے تو میں 10 کروڑ روپیہ تو میں ایسی حرکتوں پہ لگا دوں، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ میرے پاس پیچھے تو اب 1 کروڑ روپیہ رہ گیا کاروبار کرنے کے لیے. دس از بیڈ. دس از سم تھنگ جو آپ نے اپنی ناکامی اپنے ہاتھ سے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو تو 11 کروڑ اگر آپ کے پاس تھا تو آپ کو 1 کروڑ بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے انیشلی، اور آپ کو سارے پیسے اپنے ورکنگ کیپٹل کے طور پہ رکھنے چاہیے، چونکہ آپ کو بریک ایون میں ٹائم لگے گا. اس پیریڈ میں یو کنٹینیوسلی نیڈ ٹو انویسٹ. کتنے بزنسز میرے سامنے فلاپ ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے، فیکٹری لگا لی جتنے پیسے تھے، اس کے بعد چلانے کے پیسے نہیں، آبویسلی وہ نہیں چلے گی پھر. ٹھیک ہے. وہ بات کہیں پھر لڑکتی رہتی ہے، وہ پھر کوئی 2 نمبر کاموں پہ چل نکل کے ہیں. کہیں کوئی اپنی ظاہر زندہ تو رہنا ہے، تو روٹی تو کسی کو طور کما کھائے مچھندر کہتے ہیں جس کو محاورتاً. تو وہ کوئی نہ کوئی حرکتیں کرتے ہیں پھر، لیکن وہ کبھی کسی ڈھنگ کے کام میں نہیں آ سکے پھر، بیکاز دے کلڈ دیم سیلز رائٹ ان دی بگننگ. اینی وے، تو یہ چیزیں سوچ لیجئے
کاروبار کی نوعیت اور اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو کلیئر کر لیجئے، پھر آپ بسم اللہ کیجئے، کاروبار کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔